آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیورت پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسن، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کشاد فہم کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنے گا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بنا۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جواب نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرہ سے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہو اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہے گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے،
ठाठे मारते हुए समंदर के मालिक। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा, आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था असल में, ये उसी का ज़हूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है, होती रहेगी अभी। और दूसरे इल्म है वो किसने? अल्लाह। ला यहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा की। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा की? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलकल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तख्लीक की मेराज, उसके तख्लीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मसजूद मलाइक बना है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला। तो तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। तकाज़े पूरे करो। तकाज़े क्या है? ईमान है तो अमल दुरुस्त होना चाहिए, ईमान है तो जिहाद होना चाहिए, ईमान है तो जान और माल खपानी चाहिए। तो जो ईमान दूसरे लोग जिस तरह लाए हैं, हमजा भी तो ईमान लाए हैं, आखिर उनका रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अबू बकर ईमान लाए हैं, उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए? सफी का लफ्ज तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइज इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में जो मलकुत तुजरा कहलाते, तुजार कहलाते, लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे खरीद लिया? आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 है गुलाम और कनीज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है। तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़ कर गए। बूढ़ा बाप, अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद में आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर, ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाज लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीवी है। कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा था। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शख्स गुस्से में है, पेट ताब में है। अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया कि नहीं? तो कहा अब्बाजान, क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े हैं वाकयात? कुछ कंकड़ रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान, ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बाजान हमें ऐसे नहीं छोड़ कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूँ, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए। सुन, तो ये तो अक्लमंदी की बात है। अपने अपने गरीबानों में जाके आप ही अक्लमंदी करेंगे, कहे चाहे ना, ये बात तो सही है। लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अक्लमंदी कहेगा? इसी तरीके से जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाकया तो बहुत मशहूर। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था,
میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت, خیر کی مسابقت, انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت. تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا. میں نے کیا کیا, کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا, کہ جی ہاں نصف کیا میں نے, نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے, نصف چھوڑایا. ٹھیک ہے. اب وہ آئے ابو بکر, پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا, کہ نہیں, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں تھی. یہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. مجھے گھر والوں کی کچھ نہیں. یہ کام جو ہے تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین, ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی, یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی. وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جاؤ, اصل احمق یہ ہے, اصل بے وقوف یہ, انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے, نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی, اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دو. جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں, اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو, چھپا چھپا کر رکھو, سنبھال سنبھال کر. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور, اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون, انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون, انہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا, پھر جھوٹی قسمیں ہوئی, پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان, جو جان اور مال لگا رہے ہیں, نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار, اللہ پر, اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ان سے عداوت, ان سے دشمنی, ان کا بغض, یہ 3rd stage تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھ, وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں, یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی, سمجھ کے چلنا چاہیے, تیل دیکھنی چاہیے, تیل کی دھار دیکھنی چاہیے, دائیں بائیں دیکھنا چاہیے, حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے, اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں. چاہیے ٹھیک ہے بھائی, دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی, ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں. یہ ہے سمجھ دنیا کی, یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دو. یہ دریا چڑھا کب تھا, جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے, اس کا جب مظاہرہ کیا, اس کا ثبوت دیا, دامے درمے سخنے, جان مال تن دھن سب لگا دیا, تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی, رونق آ گئی, دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری, ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے, پھول رہی ہے, دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا. یہ ہے 3rd stage اس نفاق کی, کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں. یہ غیر شعوری نفاق, جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا, اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے, اب بھی یہ نفاق جو ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, ایک عام آدمی ہے, دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے, اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ, وہ نماز روزہ کر رہا ہے, اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے, اس کا شعور کم ہے, اسے پتہ نہیں ہے, دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے, وہ بچا ہوا ہے, وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں, اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں, آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے, وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں, انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے, انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا, ان سے پوچھ. اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچے گے کہ دین چاہتا کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہیں, توحید کی حقیقت کیا ہے, شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں, تو پتہ ہی صرف یہ ہے
ये खड़े होकर सलाम पढ़ने में इतना फायदा होता, वो पढ़ रहा है बेचारा। लिहाजा उसका मामला आसान है बनिस्बत उस शख्स के जिसकी समझ में आ गया, बात उसने पाली हो। दीन ये चाहता, दीन अपना गलबा चाहता है। अल्लामा इकबाल ने गालिब पर एक जो नज़म लिखी है बागे दरा में है, उसका एक शेर बड़ा प्यारा है के सुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है, शम्मा ये सौदाई ये दिल सोजी ये परवाना। ये दीन जो है ये तो चाहता है कि अहले ईमान परवाना वार इस शम्मा पर निसार जाने लगा, गर्दनें कटवा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और अगर इससे पीछे हटेंगे, कदम पीछे हटा नहीं, ये निफाक की जद में आए नहीं। वो निफाक की पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज वहां पहुंच गए, वापसी नहीं। इसके लिए एक और दो आयात में चाहता हूँ कि उससे इस हकीकत को और समझ ले अच्छी तरह, ताकि कोई इश्काल न रह जाए। एक आयत तो मैंने शुरू में पढ़ी थी, एक नहीं है, एक जगह से सूरह अनकबूत, और एक आयत है सूरह हज की, वो मैंने शुरू में तिलावत नहीं की। सूरह हज की आयत देखिए, इस कदर प्यारी आयत है। दूसरे रुकू के अंदर आपको आयत मिलेगी, सूरह हज 17वें पारे में है, जिसकी बात शुरू होती है। और उसके दूसरे रुकू व मिनन नास से, और लोगों में से कुछ ऐसे भी मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन, जो अल्लाह की बंदगी करना चाहते किनारे पर खड़े होकर। एक है मंझधार में कूदने वाले, ये हर जबादाबाद माँ कश्ती दरा बंदाफ्ते, जैसे कि तारिक ने किया था। उधर साहिल उर्दूस पर कदम रखा, उधर कश्तियों में आग लगा दी, कि किसी के दिल में ख्याल ही ना आए कि वापसी भी है, कोई किसी के दिल में सवाल ही पैदा ना हो कि अब घर वापस जाना है। तारिक तुमर किनारा अंदु सफीन सो गुफ्तंग कारे तो दो रहे अक्लो खिरत खतास। देखिए वही अक्ल और बेवकूफी वाली बात आ गई। लोगों ने क्या ये तारिक क्या किया, अक्लमंदी की रूह से तो ये गलत है। तुम अकल तो ये सिखाती है कि जरा संभल संभल कर चलो, जज्बा ये कहता है कि नहीं, वापसी का कोई सवाल। इसने इकबाल ने यही नक्शा खींचा है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है